بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض و اس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ابو جہل کو ایک کنیز بہت پسند آئی تو اس نے منہ مانگے داموں میں خرید لیا، لیکن جب زنیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو پھر اس پر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے، اسے کن کن مصائب و آلام سے گزرنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید اور خوبصورت رنگ کی کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش، اپنی جنم کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ اس کا کام مالک کی تابع داری تھا۔ کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں؟ آخر میں کون ہوں؟ لیکن جواب اسے کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور مالا اعلیٰ کی آخری حدوں سے بھی بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے چند طریقے عطا فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کا پورا جسم زخم اور خون آلود رہتا، اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتی، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی چلی گئی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزہ لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلتا تھا۔ اسی روز حضرت ابو بکر ابو جہل کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا، تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے آزاد کر دیا۔